اعتماد کر سکتے ہیں۔ وسیم صاحب، پیش قدم سے بات کرنے کے لیے شکریہ۔ کیا آپ پرانے کریئر آپشن سے تنگ آ چکے ہیں یا کچھ مختلف کریئر کی تلاش میں ہیں؟ تو چلیے لے چلتے ہیں آپ کو ایک نئی راہ کی اور۔ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آپ کے لیے پیش کرتا ہے کچھ دلچسپ اور مختلف ڈگری کورسز جیسے فوڈ ٹیکنالوجی، ایکچوریل اینڈ فائنینشیل میتھمیٹکس اور پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز، اور اس کے علاوہ بہت کچھ جیسے جرنلزم اور کمپیوٹر اپلیکیشنز۔ ایڈمیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے، تو جلدی کیجیے، فارم بھرنے کی آخری تاریخ ہے 28 مئی۔ فارمز آپ کے ضلع ڈگری کالج میں بھی دستیاب ہیں، تو دیر مت کریں اور اپنی زندگی بدل دیں۔ دوستو، اب وقت آپ پہنچا ہے ہمارے اگلے اور نئے سیگمنٹ میون اون پوک کا، جس میں ہم بات کریں گے کشمیر کے مختلف جگہوں کے متعلق۔ تو شروعات کرتے ہیں اس رپورٹ سے۔ میں ہوں سجاد کوتھرو، میں اونتی پورہ کا رہنے والا ہوں۔ میرا علاقہ کئی لحاظ سے منفرد ہے، ہماری اچھی تاریخ اور بے مثال تمدن ہے، لیکن جہاں میں رہتا ہوں اس کی بہترین تشبیہ اس سڑک سے کی جاتی ہے جو ہمارے علاقے کے بیچ سے گزرتی ہے۔ اگرچہ یہ شہرہ عام طور سے سری نگر جموں رابطہ سڑک سے جانی جاتی ہے، لیکن اونتی پورہ میں یہ زندگی کے ایک اور راستے سے بھی منسوب ہے۔ جو مسافر اس شہرہ سے سری نگر، جموں یا اننت ناگ کا سفر کرتے ہیں انہیں کافی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن اونتی پورہ پہنچنے پر انہیں کچھ خوبصورت اور دلچسپ نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ شروعات میں ہی اونتی پورہ آپ کو ایک شاہکار اور دل کو موہ لینے والی مسجد سے خوش آمدید کرے گا۔ کالے گھنے اور گھٹاٹوپ اندھیرے میں بھی آپ کو اس مسجد کی سادگی اور سفید چمکتے مینار اپنی پاکیزگی اور شفافیت کا ثبوت فراہم کریں گے، جس سے میرے اس علاقے کی آن بان اور شان اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ میرے اونتی پورہ کی پہلی شاہکار مسجد ہے۔ یہاں کے ذی عزت شہریوں کا کہنا ہے کہ جب بھی آپ اس مسجد میں قدم رکھیں گے تو یقیناً آپ پہ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جائے گی اور سکون قلب حاصل ہوگا۔ اس مسجد سے کچھ ہی فاصلے پر آپ کو آثار قدیمہ کے کھنڈرات ملیں گے جو کہ 9ویں صدی کے ہندوؤں کی تہذیب کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس زمانے میں اونتی ورمن کشمیر کے راجا تھے اور انہی کے نام پہ میرے اس قصبے کا نام اونتی پورہ منسوب ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ راجا اونتی ورمن بہت ہی نیک، سخی اور رحم دل راجا تھے۔ جب بھی آپ کو اس مندر کے دیکھنے کا موقع ملے، آپ قدیم زمانے کے پتھروں پر وشنو بھگوان کی تراشی ہوئی مورتیاں دیکھیں گے جو کہ اپنی مثال آپ ہے۔ قدیم زمانے کے تراشے ہوئے یہ پتھر بہت ہی جسیم اور دراز ہے۔ یہاں کے بزرگوں کا کہنا ہے کہ ان بلند قامت پتھروں سے تعمیر شدہ مندر ضرور اس بات کی شہادت پیش کرتا ہے کہ ایک عام انسان ایسی فن تعمیر کے خیال سے بھی کوسوں دور ہے۔ اس شاندار فن تعمیر کے دیکھنے سے اس بات کی بھی عکاسی ہوتی ہے کہ صدیوں پہلے ان ایام میں لوگوں کا معیار زندگی اور طرز تعمیر کیسا ہوتا۔ تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد آپ کو ایک اور مذہبی عبادت گاہ دیکھنے کو ملے گی جس کا تعلق ہماری سکھ برادری سے ہے۔ گرو نانک دیو جی مہاراج کا یہ گردوارہ 35 سال پرانا ہے۔ یہ گردوارہ جو کہ پہلے ایک قلیل اراضی پر واقع تھا، اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی توسیع اور جدید کاری دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہاں ہمارے اس علاقے اور پڑوسی علاقوں کے سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے اس گردوارے میں وقتاً فوقتاً جمع ہو کر بڑے دنوں میں بھجن کیرتن اور دعایا مجالس کا اہتمام بڑے جوش و خروش اور مذہبی رواداری سے انجام دیتے ہیں۔ گردوارے میں 24 گھنٹے قیام و طعام کا اہتمام بھی رہتا ہے۔ اگرچہ ان تینوں مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے گاڑی کے ذریعے صرف 5 منٹ کی مسافت درکار ہے، لیکن اس سے ملنے والا سبق زندگی بھر یاد رکھنے والا ہے۔ ہندو، مسلم اور سکھ مذاہب کی رواداری کا یہ انوکھا اور دلچسپ ملا جلا رجحان میرے اس اونتی پورہ کے علاقے کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتا ہے۔ ذرا سوچئے، 3 مختلف مذاہب جیسے 3 نوزائیدہ بچے اپنی ماں کی گود میں پنپتے، کلکاریاں سناتے، اور تینوں کی کلکاریوں کا ایک ہی مقصد، خدا کی پہچان۔ 5 منٹ کے اس قلیل وقفے میں ایک ہی راستے پر 3 الگ الگ مذاہب
जैसे एक ही चमन के 3 खूबसूरत फूल जिनकी महक और खुशबू एक। ये छ मेन ओंद पोक तो यथ पे छ मे सठा नाज तो फखर। अब वक्त आ पहुंचा है हमारे हेल्थ सेगमेंट का, जिसमें बात होगी चाइनीज एक्यूपंक्चर के मुतालिक। तो आइए सुनते हैं पेश कदम के तमीम अहमद बाबा की ये रिपोर्ट। चाइनीज एक्यूपंक्चर कश्मीर में पिछली 2 दहाइयों से मुतारिफ है और मरीजों की खासी तादाद अपने अमराज का इलाज, खुसूसन जोड़ों से मुतल्लिक अमराज का इलाज कराने के लिए चाइनीज एक्यूपंक्चर से मुस्तफीद होती हैं। इसी हवाले से हमने मजीद तफसीलात जानने के लिए बटमालू में मुकीम एक एक्यूपंक्चर क्लिनिक का दौरा किया। डॉक्टर सोफी मोहम्मद अशरफ, जिन्होंने चाइनीज एक्यूपंक्चर में एक सन्नद याफ्ता डिग्री हासिल की है, इस बारे में हमसे हम कलाम हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, पेश कदम के हेल्थ सेगमेंट में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि चाइनीज एक्यूपंक्चर का तर्ज इलाज क्या है। एक्यूपंक्चर एक ऐसा साइनस है जो चाइना में इजाद हुआ है। इट इज द कंप्लीट साइनस। इसमें हम हर एक का इलाज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ कश्मीर में पेशेंट आते हैं, ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स आते हैं, जैसे डिस्क प्रोलैप्स पेशेंट, जिनको जो भी ऑर्थोपेडिशियन चीफ ऑर्थोपेडिशियन यहाँ पे हैं उनको एडवाइस करते हैं सर्जरी के लिए। लेकिन जो भी हमारे पास आते हैं हम उनको विदाउट सर्जरी ठीक करके देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं आप मरीज के तकलीफ की तशखीस कैसे करते हैं। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो पेशेंट को हम पहले इंस्पेक्शन करते हैं। ये विजुअल इंस्पेक्शन भी करते हैं, ऑस्कल्टेशन भी करते हैं, ऑल्फैक्शन भी करते हैं। उसका फेशियल जो कम्प्लेक्शन है उसको बोलते हैं फेशियल डायग्नोसिस। फेशियल डायग्नोसिस इसमें चाइनीज फिलॉसफी में फेशियल डायग्नोसिस मस्ट है। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है हम उसको पहले ही रीड कर लेते हैं कि इसको प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए। उसके बाद हम उसको करते हैं विजुअल इंस्पेक्शन। जैसे अभी कोई डिस्क प्रोलैप्स पेशेंट आएगा तो उसको हम कॉट पे लेते हैं, बेड पे लिटाते हैं प्रॉन पोजीशन में, इन्हें उल्टा लेके। तो फिर हम उसको इंडेक्स फिंगर जो हमारे हाथ होते हैं, इनको जो ये फिंगर टिप्स होते हैं, इनको बोलते हैं हम चाइनीज में मैजिक बटन। इन मैजिक बटन से हम क्या करते हैं, उसके जो वर्टेब्रा है, वर्टेब्रल कॉलम है, उसको ऊपर से लेके नीचे तक हम टच करते हैं। तो हमको इससे पता चलता है कि डिस्क कहाँ पे है। तो उसको डिटेक्ट करने के बाद हम उसको फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अशरफ साहब, जानना चाहेंगे कि इस इलाज को कारगर होने में कितना वक्त लगता है। पेशेंट को चेक करने के बाद पेशेंट को ये बताते हैं टाइम ड्यूरेशन भी, आपको जैसे 1 महीने लगे, फिर अप डाउन होता है, जैसे 10 दिन ज्यादा लगे या 15 दिन ज्यादा लगे, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है पेशेंट को ठीक होने के लिए। पेशेंट को ठीक वी वांट, तो पेशेंट को हमको ठीक करना है, ये नहीं देखना। अगर पेशेंट को हम बताएंगे 1 महीना 1.5 महीना लगता है और उसको फिर 15 दिन और लगेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं, उसका कोई जाता नहीं है, वो पूरा ठीक हो जाएगा। वो जैसे 2 साल 3 साल से बेचारे परेशान थे, यहाँ 1 महीना 2 महीने 3 महीने लगता है, पेशेंट फिर से रिकवर हो जाता है, कोई डिपेंडेंट नहीं रहते। ये बताएं एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट में किस किस किस्म के आलात इस्तेमाल किए जाते हैं और कैसे। जो भी नीडल होती है वो सुपर स्टेनलेस स्टील होती है, स्टेलाइज्ड होती हैं। जो कप लगाते हैं, कप उसको कपिंग थेरेपी बोलते हैं, वो भी हम एक्यूपंक्चर पॉइंट पे ही लगाते हैं। एक्यूपंक्चर पॉइंट जहाँ पे होता है उसी के ऊपर लगाते हैं। तो एक्यूपंक्चर के बाद उसको हम जैसे 30 मिनट देते हैं या 1 आवर 50 मिनट देते हैं, डिपेंड्स अपॉन सीवियरिटी जैसे पेशेंट को होता है। उसके बाद उसको हम रेस्ट देते हैं। उसके बाद हम उसको जैसे मॉक एग्जिबिशन करते हैं, वो एक सिगार होता है, उसमें जो मटेरियल होता है उसमें लीव्स होते हैं वूल टाइप के, जलाने के बाद उसमें से जो हीट निकलती है अब वो स्टिकिंग रखते हैं। तो जैसे ही उसको हीट अप हो गया तो ऊपर से प्रेस करने के दूसरा स्पॉट, दूसरा जो एक्यूपंक्चर पॉइंट है उस पे हम उसको हीट कर सकते हैं। तो उससे क्या अंदर की जो स्वेलिंग है या समझ लो इन्फ्लेमेशन है, पेन है, वो खत्म हो जाता है। डॉक्टर साहब, आखिर में इस चीज की वजाहत करें, एक्यूपंक्चर इलाज से मरीज को क्या फायदे हासिल होते हैं। जो भी आज तक जैसे कोई पेशेंट आता है उसने जितनी भी मेडिसिन खाई होती है, जैसे 5 साल 10 साल ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, उनके बॉडी में जो साइड इफेक्ट उन मेडिसिन का रहता है ये उसको भी एक्सट्रैक्ट करता है और बॉडी को बूस्ट करता है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो खत्म हो जाती है पेशेंट को ट्रीटमेंट से, जैसे मेडिकेशन से, किसी से भी प्रॉब्लम से भी, जो उसके अंदर एलिमेंट होता है, डिजीज होती है, उससे उसकी जो बॉडी की एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक रेट जो डाउन हो जाती है, जो एक्यूपंक्चर है वो बूस्ट करता है और मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं एक्यूपंक्चर के। डॉक्टर साहब, पेश कदम से बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन, अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट नेहा के नुस्खे की ओर, जिसमें हम सुनेंगे नेहा के कुछ कारआमद घरेलू नुस्खे डिप्रेशन और एंजाइटी के मुतालिक। अस्सलामुअलैकुम सामीन, मैं हूं नेहा जैन और आप सुन रहे हैं नेहा के नुस्खे। सामीन, पिछले हफ्ते हमने बात की थी बेचैनी के बारे में। एक और परेशानी है जिससे हर उम्र के लोग मुब्तला हैं और वो है ज़हनी तनाव।
ذہنی تناؤ ہونے سے ہمارے کام کرنے کی قوت پہ خاصا اثر ہوتا ہے، پر ہم اگر چاہیں تو اسے نجات پا سکتے ہیں۔ جب بھی آپ تناؤ محسوس کریں تو آپ تازہ گلاب کی پنکھڑیاں ایک کپ ابلتے ہوئے پانی میں ڈالیں اور اس میں چینی ڈال کر اسے پئیں، اس سے آپ کو راحت ملے گی۔ یا پھر 1 چمچ انجیر پاؤڈر کا 8واں حصہ لے کر اسے 1 بڑے چمچ تازہ نیبو کے رس میں ڈال کر اسے دن میں 3 بار پئیں۔ اگر آپ دودھ میں شہد ڈال کر اسے 1 سیب کے ساتھ کھائیں تو یہ بھی بہت فائدہ کرتا ہے۔ 2 چھوٹی الائچی کے دانوں کا پاؤڈر اور چینی 1 کپ ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کر اگر دن میں 2 بار پئیں تو یہ بھی بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو یہ تو تھے آج کے نسخے، ملتے ہیں اگلے ہفتے کچھ نئے نسخوں کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، خدا حافظ۔ شکریہ نیہا۔ کیا آپ پرانے کریئر آپشن سے تنگ آ چکے ہیں یا کچھ مختلف کریئر کی تلاش میں ہیں؟ تو چلیے لے چلتے ہیں آپ کو ایک نئی راہ کی اور۔ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آپ کے لیے پیش کرتا ہے کچھ دلچسپ اور مختلف ڈگری کورسز جیسے فوڈ ٹیکنالوجی، ایکچوریل اینڈ فائنینشیل میتھمیٹکس اور پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز، اور اس کے علاوہ بہت کچھ جیسے جرنلزم اور کمپیوٹر اپلیکیشنز۔ ایڈمیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے، تو جلدی کیجیے، فارم بھرنے کی آخری تاریخ ہے 28 مئی۔ فارمز آپ کے ضلع ڈگری کالج میں بھی دستیاب ہیں، تو دیر مت کریں اور اپنی زندگی بدل دیں۔ سامعین، اب وقت ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کتھپنڈ کا، جس میں ہمارا آج کا موضوع ہے کہ کچھ طلباء کلاسز کیوں بنک کرتے ہیں۔ جی کبھی کبھار ہم بنک کر لیتے ہیں کلاس، لیکن زیادہ تر نہیں پڑھتے ہیں نا ہم کلاس میں، بنک کیوں کریں؟ well there is a long session of classes, we fed up with classes, that's why we bunk classes sometimes. بالکل کرتا ہوں، کیونکہ ایک انگریزی کہاوت ہے all work and no play makes جہانگیر a dull boy۔ نہیں، کیونکہ کلاسز بنک کریں گے تو شارٹیج آئے گی۔ جی انجوائمنٹ کے لیے بس۔ ہاں سے بیگ، ہاں جی کبھی کبھی کرتے ہیں جی، کبھی کبھی کلاسز بہت بورنگ ہو جاتی ہے، اس لیے کرو کیا سگریٹ کلاسز مز اس لیے یہ ضروری بنک کرو۔ کلاس بنک کران، اگر میں کلاس بنک کرو تو کالج چلا گئی۔ کبھی جب صبح سے شام تک کنٹینیوسلی کلاسز ہوتی رہتی ہے تو تب بیچ میں ہم ایک کلاس بنک کر لیتے ہیں۔ اب انسان ہے تو دماغ پوری طرح سے فرسٹریٹ ہو جاتا ہے کنٹینیوسلی پڑھنے سے، تو ہم اس لیے کرتے ہیں۔ جی بالکل کرتا ہوں، کیونکہ برادری اس وقت ہوتی ہے تو برادری کے ساتھ شامل ہونا پڑتا ہے، کلاسز کل بھی کر سکتے ہیں۔ اہن حظ بالکل، دہس مز اکھ کلاس بنک گھت مجھے باسان یہ ٹیچر پڑھنس لائق کلاسز بنک کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بیکاز ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، ہر کلاس میں کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ ناٹ ریئلی، جب کبھی ضرورت ہوتی ہے کلاس بنک کرنے کی، اسائنمنٹ وغیرہ ہوتا ہے تب کرتی ہوں۔ دوستو، آپ کو انتظار ہوگا ہمارے انعامی سوال کا، لیکن اس سے پہلے جانتے ہیں ہمارے پچھلے انعامی سوال کا جواب اور انعام جیتنے والے شخص کا نام۔ 9 اور 12 مئی کے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا دستکاری کی صنعت کا ہماری معیشت میں کتنا فیصد حصہ ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے 60%۔ کئی سننے والوں نے صحیح جواب ہمیں لکھ کر بھیجا ہے، اور قرہ اندازی سے جو نام انعام کا حقدار بنتا ہے وہ ہے کرن نگر کی بسما۔ بسما، آپ کو انعام مبارک ہو۔ سامعین، ہمارا آج کا انعامی سوال ہے، آج کے ہیلتھ سیگمنٹ میں ہم نے کس بارے میں بات کی؟ آپ کے جواب ہمیں 2 ہفتوں کے اندر مل جانے چاہیے۔ ہمارا پتہ ہے پیش قدم، ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اونتی پورہ۔ یا آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ہمارا ای میل آئی ڈی ہے پیش قدم peshkadam@gmail.com۔ آج کا سوال پھر سے سن لیجئے، آج کے ہیلتھ سیگمنٹ میں ہم نے کس بارے میں بات کی؟ تو اسی کے ساتھ پیش قدم کا شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ دیجیے اپنے میزبان یاسف ملا اور شیرازہ امین کو اجازت۔ خدا حافظ۔ سب سے الگ ہے، سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہے، نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ
آپ پیش قدم کو سن سکتے ہیں FM 102.6 میگا-ہرٹز پہ اتوار کو صبح 9:15 پر، اور اسی پروگرام کو آپ دوبارہ سن سکتے ہیں بدوار کو شام 6:30 پر۔